تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے، صرف انبیاء پہ نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے، فرشتے نظر نہیں آتے، یہ وحی لانے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ سکون نازل کرتے ہیں، یہ دلوں کے اوپر بشارت نازل کرتے ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اسی دنیا میں جنت دے کر جاتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، یہاں دنیا میں جب کچھ سیونگ کرنی ہوتی ہے، وقت موقع کے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھیں، تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بینک میں رکھیے۔ گھر میں رکھنے میں بہت سے رسک ہیں، بینک میں جمع کر دیں، کھاتہ کھول لیں۔ اب بینک میں بہت طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے دو اکاؤنٹس ہیں۔ انڈیویجولس کے لیے کسی ایک آدمی کو کھولنا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور کسی کمپنی کو کھولنا ہے، فرم کو کھولنا ہے، گروپ کو کھولنا ہے، جماعت کو کھولنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو جتنے پیسے جمع کرتے ہیں اس پہ وہ انٹرسٹ بھی کاٹتے ہیں، فیس لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے کچھ بڑھتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ ایڈوائزیبل یہی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ اب اس کے فائدے جو عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ بھئی ایک تو سیکیورٹی ہوتی ہے، اب یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چرا لے گا، کہیں ضائع ہو جائیں گے، یہ ڈر نہیں ہوتا۔ ایک اور سیفٹی ہوتی ہے، وہ ریزرو بینک نے بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بہت سخت نگرانی ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع ہوں اسے بینک کہیں انویسٹ نہیں کرے، اتنے پیسے رہنے چاہیے، لوگ جب دل چاہے نکال لیں، تو وہ پیسے اس لیے بھی محفوظ رہتے ہیں وہاں پر۔ ایڈوانٹیج اور بہت سے بینک والے آفر کرتے ہیں، دیتے ہیں طرح طرح کے۔ ڈیبٹ کارڈ ایشو کر دیا، جب چاہا آپ نے جس وقت، رات کے وقت میں چاہا، آدھی رات کو ضرورت پڑی تو پیسے نکال لیے، اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اپنے پاس جمع ہوئے یا رکھے رہے گھر پر تو چوری کے علاوہ ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت بے وقت خرچ ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر جب ضرورت ہی پیش آئے گی تو پھر اس کے بعد نکالیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ جیب میں پڑے ہوئے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں تو اس میں سے غیر ضروری خرچہ ہو جائے، تو وہ سیونگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ فائدے یہ بھی بتائے جاتے ہیں اس کے کہ اس کے اوپر اگر یہ پیسے نکالنا تو الگ، لیکن جو پیسے اس میں، اس کے اگینسٹ آپ لون بھی لے سکتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر لون پر کچھ انٹرسٹ جاتا ہے تو وہ لون لیا جا سکتا ہے۔ بس ایک منیمم ہولڈنگ ہونی چاہیے کہ کم سے کم اتنے پیسے تو چھوڑیں۔ بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو زیرو ہولڈنگ کے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ سیلریڈ کلاس کے، کہ کچھ بھی پیسے باقی نہ رہیں، سب نکالے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں بھی وہ ایکسٹرا الگ الگ بینک آفر کرتے ہیں، فری انشورنس کرا دی، میڈیکل انشورنس ہے، ایکسیڈنٹ انشورنس ہے، یہ اس اکاؤنٹ کے ساتھ میں فری ملتی ہے۔ یہ ایکسٹرا پرکس ملتے ہیں، ویلیو ایڈڈ فیسلٹیز کہتے ہیں ان کو۔ اور ان سب کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے ہی پیسے نہیں، پیسے کچھ بڑھتے بھی رہتے ہیں، ایک نامنل انٹرسٹ بھی ملتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انفلیشن یا مہنگائی جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے، یہ انٹرسٹ اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے پیسے اس لحاظ سے بھی محفوظ ہیں کہ وہ جمع کرنے کے بعد کم نہیں ہو گئے، کچھ نہ کچھ تھوڑے سے بڑھ ہی گئے۔ ان سب فائدوں کے ساتھ میں یہ سیونگ اکاؤنٹ کے فائدے گنائے جاتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ مال جمع کیا، اس کے بعد اتنے ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں۔ یہ بینک میں جمع کیا تو بینک ان پیسوں کا مینجمنٹ کرتا ہے،
ایک اللہ نے اپنے کلام میں یہ کہا کہ وہ پیسے اللہ کے پاس جمع کر دو، اکاؤنٹ کھول لو، کھاتا کھول لو۔ ایک سیونگ اکاؤنٹ آپ اللہ کے پاس بھی کھول سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے یہ کمپیئر کیا تھا نا کہ اپنے پاس رکھنے میں اور سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرنے میں کیا فرق ہے۔ بہت فائدہ ہے۔ وہ انکم ٹیکس ریٹرن وغیرہ بھرنے ہیں، وہ وہیں سے پیسے چلے جاتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی پیسے چلے گئے۔ تو طرح طرح کے بہت سے ایڈوانٹیج گنائے جاتے ہیں اس میں، اور کرنٹ اکاؤنٹ کے مقابلے میں کچھ ملتا ہے اس میں۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کچھ گھٹ جاتا ہے، تھوڑی سی فیس جاتی ہے، معمولی سا جو ہے وہ انٹرسٹ یا فیس چارج بھی ہوتی ہے۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اپنے کچھ فائدے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ میں اس کی بات کر رہا تھا کہ سیونگ اگر آپ کو کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ سیونگ اپنی اللہ کے پاس کر دو۔ اب ان دونوں میں یہ سیونگ وہاں کیسے کریں، اور وہاں کیا جمع ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ یہ جو بینکس میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اس میں اور وہ ایک سیونگ جو ہے وہ اللہ کے پاس کر لیں، اپنا کھاتا کھول لیجئے، تو اس میں ان دونوں میں کیا فرق ہے، اسے ذرا سا مقابلہ کر کے دیکھیے، کمپیئر کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حفاظت ہے، سیفٹی۔ اب یہ ڈر نہیں ہوگا کہ چوری ہوگا، یہ ڈر نہیں ہوگا کہ گھر کا ہی کوئی لے گیا، اس طرح کا کوئی ڈر نہیں رہے گا، یہ سیفٹی رہے گی اس کے اندر۔ بینک بھی اسے کہیں خرچ نہیں کرے گا، کہیں انویسٹ نہیں کر دے گا، جتنے پیسے سیونگ والوں کے ہیں، تو پھر فنڈ اور آپ کے سیف ہو گئے۔ اس سیفٹی کے بارے میں اگر کچھ پہلے تو اکاؤنٹ کھولنے کی بات کریں، یہ تو بات کو ہوگا نا، اکاؤنٹ کھلے گا پہلے۔ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جائیں بینک میں، بینک کا فارم لیں، جمع کریں، پھر وہ کچھ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹس کے اندر آدھار کارڈ دیجئے اپنا، پین کارڈ دیجئے اپنا، ایڈریس پروف کی چیزیں دیں، وہاں پر جمع کر دیجئے۔ KYC کہلاتا ہے، KYC نو یور کسٹمر۔ تو کسٹمر کی ساری تفصیلات کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جمع کر لیں گے، فارم پہ سگنیچر کرائیں گے، کچھ پیسے جمع کر دیجئے، تب اکاؤنٹ کھلے گا آپ کا۔ بہت لمبا پروسیجر نہیں ہے اس کا، بڑا مشکل ہے، بہت لمبا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس میں تو جو کمپنی ہے اس کے اغراض و مقاصد، ایم اینڈ آبجیکٹو، یہ سارے بھی جمع کریں، سارے لوگوں کے سگنیچر، اور پھر سب کی الگ الگ انکوائری، بہت لمبا پروسیجر ہے، آسانی سے نہیں کھلتا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ تو اب یہ سیونگ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آسانی سے، اور آسانی کر دی۔ اب ایک ڈیجی بینک جو ہے وہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ہر بینک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے، موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا، کھاتا کھولنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے بینک کو، اس میں فارم آ گیا آپ کے پاس، وہیں پر آپ نے ڈیجیٹل اپنے موبائل پر، اپنے کمپیوٹر پر فارم بھر دیا۔ وہ KYC کے جو پیپرز ہیں، وہ آدھار ہے اور اس میں اور دوسرے آئیڈینٹیفیکیشن کے جتنے پیپرز ہیں اس میں دیے ہوں گے کہ کیا کیا، اس کو آپ نے اسکین کیا، اسکین کرنے کے بعد اپلوڈ کر دیا، بس کھاتا کھل گیا۔ یہ گھر بیٹھے ایسے کھاتا کھل جاتا ہے، اور ایزی ہو گیا۔ اکاؤنٹ اگر اللہ کے پاس کھولنا ہو تو وہاں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ وہاں پر ریکوائرمنٹ میں صرف ایمان ہے، بس ایمان ہونا چاہیے، کھاتا کھلے گا۔ اب اوپن ہو گیا کھاتا، اتنی بات سے اوپن ہو گیا، اس میں یہ KYC جو ہے نا، یہ تو سب کے خود سے اپلوڈ ہو رہے ہیں اور ہر مومنٹ پہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا کوئی چکر نہیں ہے کہ وہ لیں آپ اسکین کریں، وہ آپ کی اسکیننگ چل رہی ہے سب کی، اور اپڈیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں تو ایسا بھی ہوتا ہے، فوٹو بڑا پرانا ہو گیا، لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ کب کا فوٹو ہے، اب تمہارا تو لگتا نہیں، اب تمہاری داڑھی بھی ہے اس کے اندر، مونچھیں بھی ہے اس کے اندر، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو بچوں کا سا چہرہ ہے، اب دوسرا لے کے آؤ فوٹو۔ تو یہ اپڈیٹنگ کہلاتی ہے۔ یہ اپڈیٹ تو جو وہاں جو اکاؤنٹ اگر آپ کا کھلنا ہے تو اپڈیٹنگ، اسکیننگ خود چل رہی ہے، ہر لمحے چل رہی ہے، اور ہر چینج جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کے ایڈریس بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ کی لوکیشن بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے بایو میٹرکس بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، سب KYC جو ہے، اور ہاتھ کے ہاتھ اپلوڈ بھی ہو رہی ہے۔ تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کی بات آ جائے، ایمان لانا ہے، کھاتا کھل گیا۔ ایمان کے ساتھ میں اب جمع وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں اعمال جمع ہوتے ہیں اللہ کے پاس بینک میں، تو عمل کرتے جائیے۔ اب عمل میں پھر وہاں جو کچھ کرنسی چلتی ہے، یہاں بینک میں لے جائیں آپ،
پیسے لے کر جائیے، پیسے چیک کرے گا، چیک کرنے کے بعد 2 نوٹ نکال کے دے دے گا کہ نہیں چلیں گے، نقلی آ گئے، یہ نقلی والے نہیں چلیں گے، اصلی جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال میں جو کھرے ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، کھاتے کے اندر ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور یہ کھوٹے جو ہیں یہ الگ کر دیے جاتے ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ اور ریٹرن ہونے کے بعد پھر ان کا کیا ہوتا ہے یہ پھر ایک الگ بات ہے۔ ہم تو ابھی اس کی بات کریں کہ جو اعمال وہاں جمع ہونے کے ہیں وہ کتنے کام آ رہے ہیں، اور اس کا جو لاس ہو جائے، جو کچھ وہاں سے ریجیکٹ ہوں گے، اس کا کیا ہوگا یہ ابھی چھوڑیں۔ کھاتہ کھل گیا، اب یہ کھاتہ جو ہے یہ بہت زیادہ آسانی سے کھل رہا ہے اس کھاتے کے مقابلے میں، کوئی فارم وام جو ہے وہ آپ کو بھرنا نہیں ہے، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ میں ایمان لانا ہے۔ اب عمل اپنے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیجئے، اعمال بھیجنے وہاں پہ شروع کر دیے، جمع کرتے چلے جائیے۔ اس کا جو پہلا ایڈوانٹیج میں نے بتایا تھا اکاؤنٹ کا، جو یہاں پر بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی ہوتی ہے، نہ بینک والے کہیں انویسٹ کرتے ہیں اسے، جتنے یہ سیونگ اکاؤنٹ والے ہوتے ہیں ان پیسوں کو رکھتے ہیں وہ، اور خود ہی آپ کی اپنی بھی سیفٹی ہے کہ یہاں سے کوئی چرا کر نہیں لے گیا، آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، تو اب آپ کی رقم سیف ہو گئی جب آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ اللہ کے پاس سے بھی ایک سیفٹی کی ضمانت دی گئی ہے کہ تمہارے جو اعمال جا رہے ہیں وہ کتنے محفوظ رہیں گے، اور تمہاری سیفٹی کس انداز کی ہوگی۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، چاہے جس گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا، چاہے یہودی کے گھر، چاہے نصرانی کے گھر، چاہے ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا ہو، اور دوسرے ہندوستان میں کی جو اور قومیں ان کے گھر پیدا ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان لے آئے، صحیح ایمان والا ہو، کھاتہ کھل جائے گا۔ اپنے عمل جو ہے وہ اس نے بھیجے ہوں جمع کرنے کے لیے، تاکہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے تو خوف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں چرا سکتا، کوئی مس یوز نہیں کر سکتا، وہاں سے کہیں پر جائیں گے نہیں کہ جب بینک جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، انہوں نے کہیں اور آگے انویسٹ کر دیے تھے، اب ان کے پاس ہیں نہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ساتھ میں اب ایکسٹرا کچھ اور چیزیں، یہ خوف تو نہیں ہوں گے، کسی طرح کا خوف زندگی کے اندر نہیں آئے گا، اور کسی طرح کا رنج نہیں آئے گا، نہ ایسا ہوگا کہ تمہارے اندر سے وہ کیفیات پیدا ہوں جس سے ڈپریشن میں پھنس جاؤ۔ اگر اعمال بھیجے ہیں اور اگر ایمان تمہارا تھا، نہیں تھا تو کھاتا ہی نہیں کھلے گا، تو پھر نہ وہ ڈپریشن آئے گا جو اندر سے جاتا ہے، نہ وہ ڈر آئے گا کہ جو باہر سے آگے کے خدشات ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ وہ اس مال کو، وہ جو تم نے جو جمع کرایا وہاں پر، وہ 100% محفوظ ہے، صرف وہی 100% محفوظ نہیں ہے، تمہاری کچھ یہاں کی بھی سیکیورٹی بڑھ گئی ہے وہاں کے مقابلے میں، یہ ایکسٹرا بات ہے، اس کی اور پھر تفصیلات ہیں بات کو آگے۔ تو اب ایک تو یہ سیفٹی سیکیورٹی کی بات ہوئی، دوسری یہ تھی کہ جو ایڈوانٹیج ہے، جو فائدے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کھولنے میں، اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں لیکویڈیٹی ہوتی ہے، جب دل چاہے نکال لیا، رات کو 12 بجے آپ نے نکال لیا۔ کیوں نکالتے ہیں؟ ضرورتیں پڑتی ہیں، کام آئے، ضرورت پڑی۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہاتھ میں سے خرچ زیادہ ہو جائے گا، اور خرچ زیادہ کے علاوہ وہ بھی ہوتے جو سرے سے خرچ کرتے ہی نہیں، تو پھر ان اعمال کے سلسلے میں، تمہارے گھر کے سلسلے میں کچھ بتایا کہ انسٹرکشنز ہیں، یہاں پہ اگر جمع کرنا شروع کر دیا نا، لوگ بتاتے ہیں، بینک یہ کہتے ہیں تم نے یہاں جمع کرنا شروع کر دیا تو پھر یہاں خطرے میں رہے گا، طرح طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم اپنے اعمال وہاں پر بھیجتے رہو، اگر مال کی شکل میں سے، عمل تو یہاں جمع کر نہیں سکتے، کھوٹے عمل کا الگ حساب ہوگا، تمہارا کھاتا چلے گا۔ یہ پھر اعمال میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو روپے پیسے کی شکل میں ہوتی ہیں، اب اسے جمع کر لیتے ہیں، یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اب رکھیں گے یا بینک بھیجیں گے؟ یہ بھی اللہ ہی کے پاس بھیجیں، یہ نہیں کہ بینک کو بھیج دو۔ ایڈوانٹیج دیکھ لو، بینک بھیج دینا اگر فائدہ اس میں زیادہ ہے تو اسے بھی اللہ کے پاس بھیج دو، اپنے پاس جمع کرو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ
ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہیں گے، اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، دوسروں کو رپورٹ کریں گے، کہیں انکم ٹیکس اتھارٹیز کو رپورٹ کریں گے. ان چیزوں کے چکر میں پھر ایک دوسرے کے رہیں گے جو مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کرنے والے. اب اندازہ ہی نہیں کس نے جمع کر لیا، دوسرے اپنے ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں طرح طرح کے. اور کچھ اور لوگ ہیں اس کو ہڑپنے کے چکر میں، اس میں سے گھر والے بھی ہیں، وہ بیٹے بھی لگے ہیں، ان کی نگاہیں بھی لگی ہوئی، بیوی کی بھی لگی ہوئی، یہ خرچ نہیں کرتے. جب خرچ نہیں کرتے تو زندگی تو اپنی خود بیکار ہو جاتی ہے. یا وہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی کر ڈالتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے یہاں لوگوں کو جن کی تصویر قرآن نے کھینچی، وَإِمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. رزق اللہ جو ہے جن کا تنگ ہو جاتا ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے تو ذلیل کر دیا اس نے، مالک نے میری زندگی تو بالکل ذلیل کر کے رکھ دی. لیکن وہ کیوں ہو گئی، ذلیل کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ اللہ یہ ایسی بات نہیں ہے. یقول ربی اہانن بل لا تکرمون الیتیم. سب اپنے پاس رکھے رہے تھے، یتیم کو کچھ نہیں دیا، جو بے سہارا تھے ان کے لیے کچھ نہیں نکالا تم نے، اپنے پاس جمع کرتے گئے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. وہ جس کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ گیا تھا، اس کا گاڑی چل پڑے، کچھ پہیہ جام تھا، اس کے لیے بھی کوئی فکر نہیں کی، کچھ سوچا نہیں، اپنا جمع کر رہے تھے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وہ بہنوں کا حصہ، ماں کا حصہ وہ بھی کھا گئے. ان کا لیڈیز کا کچھ نہیں ہوتا، وہ وراثت کا سب ترکہ سارا کھا گئے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. بس مال کی محبت میں جمع کیے چلے گئے، اتنی محبت تھی. خود بھی نہیں کھاتے وہ لوگ، اب وہ چٹنی روٹی کھا رہے ہیں. کوئی قیمتی کپڑے ہم نے دیکھے، کروڑ پتی، اونچے درجے کے کروڑ پتی. اب وہ یہاں اسی شہر میں دیکھے ہم نے کہ وہ بچے تمنا کر رہے ہیں کب باپ مر جائیں، بیوی بھی سوچ رہی کب جائے، اور خود بھی نہیں کھا رہا کچھ. تو پھر تم نے وہاں پر نہیں نکالا، یہاں نہیں نکالا، یہ تمہارا تو بڑھتا رہتا، برکتیں آتی، یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ پھر کیا ہے، یہ خالی کاغذ ہیں جو تم جمع کر رہے ہو، اور بعد والے پھر اس کو سب اڑا دیں گے، جو تمہارے جانے کے بعد جو کچھ آئے گا وہ برباد کر دیں گے. تو وہ بہت پیسوں والے بھی جو ہے کہا کہ ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس لیے تنگ ہو جاتی ہے، یہ سب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ جو جمع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نقطۂ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مال جمع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ رہے گا. یا سب ان مالہ اخلدہ. ان کا مال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رہے گا. یہ اپنے ویسے جوڑ جوڑ کے وہ گن رہے ہیں اور پھر جوڑ رہے ہیں کہ اب کتنا ہو گیا. یہ برباد ہو جاتا ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے. کچھ نہ چھاپا پڑ گیا، اس میں گیا سارا، کروڑوں نکلے، اربوں نکلے. ابھی پڑھے چھاپے، آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ وہ اربوں گئے، وہ جتنے انہوں نے گن رہے تھے یا اکٹھا کیے تھے سب نکل گئے، ختم ہو گئے. ارے بھائی وہاں بینک میں حساب ہوتا، وہاں جمع نہیں کرتے. دنیا میں ساکھ ہو جاتی، تم خرچ کر دیتے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے دنیا کے اندر. یہ جاتا تو نہیں ہے، کوئی تمہارے بھی اس کے اندر کام آتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اسے یہاں مت رکھو، اس مال کو بھی، جیسے اعمال تم نے بھیجے ہیں، یہ مال بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کہا کہ کئی گنا بڑھا دیں گے ہم. جو چاہتا ہے، کتنا بڑھانا چاہتا ہے اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے. اب چاہنا تو اس پر ہے کہ پھر وہی اسکیم لے اور وہی پروگرام لے کہ کیسے انویسٹ کریں. اللہ کے پاس بھی، اللہ کے راستے میں کس جگہ لگائیں کہ پھر بہت بڑھ جائے گا. کتنا بڑھ جائے گا؟ جو جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھ جائے گا. اسکیمز دیکھ لے کہ کس میں فائدہ زیادہ ہے، پھر وہاں پر لگا دے. اللہ کے راستے میں ہی اپنے پاس جمع کر کے کیا کرو، اور خرچ کر لو اپنے اوپر. خرچ کرنے کو یہ کہا کہ ایسے کرنا. وہ جو اللہ کے جو واقعی بندے ہیں، عباد اللہ، سورہ فرقان کے اندر ان کی صفات بیان کی ہیں. ان کا کہا کہ یہ لوگ ہیں لم یسرفو، نہ تو اڑا دیتے ہیں، ولم یقترو، نہ اس کو ایسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر پیسہ دبا رہے ہیں، خود بھی نہیں کھا رہے. وکانا بین ذالک قواما، معتدل راہ ہوتی ہے، درمیانی درجے کی. اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر، باقی پھر وہ اللہ کے راستے میں انویسٹ کر دیتے ہیں. تو وہ مال جو ہے فضول خرچی ہوگی نہیں. جب انویسٹمنٹ وہاں جا رہا ہے، جمع وہاں ہو رہا ہے، تو فضول خرچی کا اپنی ضرورتیں ہیں
اس میں وہ اسراف نہیں کرتے، بیجا خرچ نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، وہاں جا رہا ہے، اور وہاں پہ جانے کا کیا ہوگا، یہ بھی جیسے بینک کے ہم انٹرسٹ سے بھی ہم کمپیئر کریں گے۔ اب ایڈوانٹیج وہاں یہ بھی آتے ہیں، یہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا، ڈیبٹ کارڈ ہے، جب دل چاہے نکال لیا، ڈیبٹ کارڈ ایشو ہو جاتا ہے، اس میں لیکویڈیٹی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پھنسے میں اس کی طرح ایف ڈی ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد اتنے دنوں سے پہلے نکال ہی نہیں سکتے، جب دل چاہے کچھ نکال لیجئے اپنے خرچ کے لیے، بڑی سہولت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو جمع ہو رہا ہے، کمپیئر کر لیں آپ، جب آپ نے نکالے تو آپ کے کھاتے میں سے کم ہو گئے نا، اللہ کے پاس سے جو جمع کیا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں پڑی، تو پھر یہاں کا کیا کریں؟ میں کہا یہاں کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہاں تو ایسا ہے کہ اتنا سا اور لے لو، ایمان کے ساتھ تقوی اور لے لو، بس ختم۔ وہ کھاتا کھولتے وقت تقوی کو اور ساتھ میں کر لینا، پھر یہاں کا حساب دیکھ لیں گے، اسے پتہ ہے تمہیں ضرورتیں کیا ہیں، وہ وہاں کا جمع بڑھتا رہے گا، اس میں سے وڈرا کرنا ہی نہیں ہے تمہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے ضرورتیں چلتی رہیں گی، کچھ روکا ہے اپنے لیے، اس میں برکت بے پناہ بڑھ جائے گی، جو کچھ تم نے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے روکا ہے۔ کیا پورے بستی اگر ایسا کرے تو ان کا بھی ایسی ہوگا؟ یہ فرمایا کہ اگر کوئی بستی ہو آمنو واتقو، یہ ایمان جو ہے وہ لائیں، اور اس کے بعد پھر تقویٰ بھی ہو، ابھی وہ انویسٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے جو اعمال بھیجے جائیں گے، تو اس کے لیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دروازے کھول دیں گے برکات کے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، تو تمہیں وہاں سے وڈرا ہی نہیں کرنا ہے، کہ اب ضرورت پڑ گئی، وہ ضرورتیں تمہاری پوری ہوتی چلی جائیں گی، اس میں برکت ہو جائے گی جو تم اپنی ضرورت کے لیے روک رہے ہو، اتنے موٹے خرچے ہی نہیں آئیں گے۔ یہ اگر آ گئے کسی جگہ اتنے موٹے، تو پھر اسے تلاش کرو کہ تم سے کیا کہاں پہ ہو گیا تھا، اللہ نے کہیں چونکایا، کسی بات کے وہ متنبع کیا، ورنہ یہ کہ اس کے اندر برکتیں بڑھ جائیں گی۔ اگر بے برکتی کہیں ہوئی تو اسے پھر فوراً حساب لگانا اپنا کہ غلطی کہاں ہوئی تھی جس کی یہ بے برکتی ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف سے برکات کی بارش ہو جائے گی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اور ساتھ میں لے لیتے، کہ اللہ کی پسند کے مطابق اس سے محبت رکھتے ہوئے اس کی مرضی کے خلاف والا کام یہاں پر نہیں کریں گے، تو برکات کے دروازے کھل جائیں گے، وڈرا کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ان کے آپ نے ڈیبٹ کارڈ سے وڈرا کیا، آپ نے کہا بڑی فیسلٹی مل گئی، وہاں سے پیسے کم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریٹرن بھرنے نا، سب وہیں سے بھر جاتے ہیں، یہ ریٹرن تو آپ کا ٹیکس ہوتا ہے جو یہاں پر آپ سے لیا جاتا ہے، اس ٹیکس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اچھے عمل والے ان کے اوپر اللہ ٹیکس نہیں لگاتا، اور جو کچھ زکوٰۃ کی شکل میں دیا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ بھائی زکوٰۃ دی، ضروری تھا، اس زکوٰۃ اور ٹیکس میں بڑا فرق ہوا، ٹیکس گیا آپ کی انکم میں سے کچھ، زکوٰۃ کے لیے یہ کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو دوسروں کا خون چوستے ہو اس میں تو ہوگی بے برکتی، اور تمہارے صدقات زکوٰۃ ہے یہ اللہ پرورش کرے گا، اس کو پالے گا، تو اللہ پرورش کرے گا تو بہت بڑھ جائیں گے، برکتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی، یہ بڑھے گا۔ کہا کہ خذ من اموالہم صدقہ، رسول ان سے لو، صدقہ لو، وصول کرو زکوٰۃ ان سے، پھر اس کے بعد تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کو پاک بھی کرنا اندر، اور ان کا تزکیہ بھی کرنا، ان کے روحانی طور پر ان کی شخصیت کا ابھار بھی ہو، اتنا تو ہو۔ وصلی علیہم، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، جب نام آئے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب کو صلوات بھیجنی نا، صلوات ہر ایک کو بھیجنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو زکوٰۃ دے نا، جن سے زکوٰۃ وصول کرو، وصلی علیہم، تم ان کے اوپر صلوات بھیجنا، رسول صلوات بھیجے، بڑا اونچا درجہ ہو گیا۔ ان صلاتک سکن لہم، تمہارا صلوات بھیجنا ان کی زندگی میں سکون لے آئے گا۔ تو یہ ریوارڈ تو یہاں پر ملیں گے اس سے، جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس گیا تو اب پلاننگ کر رہے ہیں کسی طریقے سے کم دے دیں، اتنا کم ہو گیا، پریشان ہے، اس کا فرسٹریشن ہے کہ سیونگ کیسے کریں۔ اگر یہ سیونگ تھی تو تمہارا زندگی کے اندر تمہاری سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی، تمہارا اطمینان بڑھتا چلا جائے گا، تمہارا سکون بڑھتا چلا جائے گا، تمہارے مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہاں سے سب کچھ پیمنٹ ہوتے ہیں چیزوں کے، وہ پھر تمہارے پیسے گھٹتے ہیں، وہاں سے لون لے لیا وہاں سے اس کے اگینسٹ،
لون کی بھی فیسلٹی، زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے لون لے لو، وہ جمع رہنے دو. تو بیوقوف بناتے ہیں لون کے اوپر الگ سے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. جو اس میں سے نکال لیا آپ نے کہ اب اس میں سے اس کے اوپر لون پہ ایسا تھوڑی کہ کوئی انٹرسٹ نہیں دے رہے جو آپ نے لون لے لیا، ایز لون جو کچھ آپ نے لیا. تو یہاں کا سسٹم تو یہ ہے، اسے سمجھیں بڑی فیسلٹی ہے. یہاں کی چیزیں تمہاری خود بخود ہو گئی، نہ کوئی لون لینا ہے نہ ڈیبٹ کارڈ سے نکالنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ طے کر لیا کہنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لیا، یقین کر لیا کہ ہمارا پرورش کرنے والا تو وہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، وہی پالتا ہے. یہ ان کے پاس پیسے رکھ کے تھوڑی ہماری پرورش ہوگی. ثم استقاموا، پھر ہلے نہیں، ڈگمگائے نہیں کسی جگہ. اس کے اندر اگر کہیں ذرا ٹرائل آ گیا، ذرا سے امتحان آ گیا تو اس کے اوپر گھبرائے نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے، صرف انبیاء پہ نہیں ہوتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے. فرشتے نظر نہیں آتے، یہ وحی لانے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ سکون نازل کرتے ہیں، یہ دلوں کے اوپر بشارت نازل کرتے ہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اسی دنیا میں جنت دے کر جاتے ہیں. یہ اس دنیا کا ذکر کیا ہے اور آخرت کا بھی، اس لیے کہ اگلی آیت میں اسے کلیئر کیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم اب تمہارے دوست بن گئے. یہ وسائل جتنے ہیں الگ الگ اللہ نے مختلف جو قوتیں رکھی ہیں، بارش ہے، پہاڑ ہے، دریا، کھیتی ہے، مختلف وسائل پر جو اپنے کارندے مقرر کیے ہیں، یہ مقرر کرنے والے دوست بن گئے. وہ ماحول تمہارا دوست بن گیا، انوائرنمنٹ دوست بن گیا. کہا کہ اب جو چاہو گے وہ ہو جائے گا اگر یہ دوست ہو گئے تو. کہا کہ فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کر کے تو دیکھو، یہ تم نے کیا نہیں ہے، کر کے دیکھو. تم جو چاہو گے اس جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا نا، کہاں یہاں بھی ہوگا. تم جو چاہو گے ہو جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا، وہ پورا کر دیا جائے گا. تو اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں سے کچھ وڈرا کریں، وہاں سے کچھ لون لے لیں، کچھ جمع کرنا ہے، کوئی ٹیکس. یہاں تو الٹا مل رہا ہے تمہیں. جو کچھ یہاں ہے وہ بھی، اس میں بھی برکات آ گئی، وہ بھی بڑھ رہا ہے وہاں پر جمع کرنے کی وجہ سے. وہاں جو اعمال بھیجیں، چاہے اعمال روپے کی شکل میں بھیجیں، چاہے کسی دوسرے انداز میں اپنے اعمال آگے بھیجیں. اور آخری کمپیریزن اتنا اور دیکھ لیجیے، نامنل انٹرسٹ بھی ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر. عام طور سے 4% ملتا ہے، 4-4.5%. اب وہ مہنگائی بڑھ گئی، وہ کہتے ہیں انفلیشن جتنا بڑھ رہا ہے اس کے بعد بچ جاتا ہے، اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. انفلیشن تو 6-6, 7-7 اور 12% تک بھی ہو جاتا ہے. یہ سرکار جھوٹ بولتی ہے، غلط آنکڑے دیتے ہیں لوگوں کو اطمینان کرنے کے لیے. اکثر سبھی سرکاریں لوگوں کو غلط دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سال 6% انفلیشن، 5% انفلیشن بڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ. اور یہ بینک والے دے رہے ہیں 4.5-5%، 4%، 4.5%. اصل میں تو گھٹ رہا ہے، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ بڑھ رہا ہے. یہ آپ کو فگرز جو ہیں وہ غلط مل رہی ہیں، وہ گھٹ رہا ہے. جو مہنگائی جو ہے وہ دگنی اور تگنی ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3% انفلیشن بڑھ گیا تھا، مہنگائی بڑھی تھی. خالی کچھ لینے کے لیے جائیں تو قیمتیں 3 گنی ہو گئی تھیں. تو یہ تو وہاں سے وہ آنکڑے دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو انٹرسٹ کم ملتا ہے. اچھا اگر اتنا بھی ملتا ہو، فرض کر لیے اس سے کچھ زیادہ مل رہا ہے، آپ کو ایک آدھا % بچ گیا. اور کہتے ہیں اگر زیادہ پیسے چھوڑ دو وہاں پر 1 لاکھ روپے سے زیادہ یا کچھ اور، ہر ایک کی لمٹ ہے، اتنے چھوڑے رکھو. اتنے چھوڑے رکھو گے تو ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیں گے ہم. کتنا بڑھا دیں گے؟ ان کا پورے 0.5% بڑھا دیں گے. اگر 4.5% دے رہے تھے تمہیں 5% دینے شروع کر دیں گے. اب تو لخدخ ہو گئے آدھے %. یہ ہیں بڑے ایڈوانٹیجز کے. جو بھی پیسے بھی بڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو اتنے سیکیور تو ہیں. یہ اللہ کے پاس جو بھیجتے اس کا انٹرسٹ سن لیجیے ذرا. نے بتایا کہ ہم تمہیں انٹرسٹ بھی دیں گے. کہا کہ جس نے بھی قرض حسنہ دیا اللہ کو، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہم نے وَيُضَاعِفُ لَهُ عَذَابًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا دیں گے. اچھا کتنا؟ کئی گنا کتنا؟ ایک جگہ کہا کہ من جاء بالحسنہ، لاؤ اچھے عمل لے کر آؤ، فَلَهُ 10 أمثالها، 10 گنا بڑھا دیں گے. اب 10 گنا اگر ہو گیا تو انٹرسٹ کتنا ہوا؟ بڑھا کتنا؟ اگر دگنا ہوا تو کتنا انٹرسٹ ہوا؟ 200%، 100% انٹرسٹ ہو گیا. 100 تو انویسٹ کیا تھا، 100 اور مل گیا. 200 جو ملا تھا 100 تو انویسٹ ہی کیا تھا نا، 100 گھٹا دیا ہم نے. 100% بڑھ گیا کہ مطلب دگنا ہو گیا.
اور 10 گنا ہو گیا تو 900%. ویسے تو 1000% ہوتا لیکن 100 انویسٹ بھی کیا تھا. 900% انٹرسٹ ملے گا. لاؤ کوئی عمل. اتنا ہی نہیں ہے, اگر کچھ خاص اور بھی عمل ہے, عمل یہ تو کم سے کم ہے, یہ منیمم بتا دیا تمہیں. چاہے جس طرح کی کوئی بھی نیکی تم نے کانٹے ہٹائے راستے سے, جو دکھی تھا اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا, خیریت پوچھنے گئے کہ 10 گنا, یہ عمل وہاں پہنچ گیا تمہیں 10 گنا ملے گا. 900% انٹرسٹ مل گیا. کچھ نیکیاں اور ہیں, ان کے بارے میں بتایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا. جہاد فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ بھی ہے کہ انسانوں کے اوپر کہیں خرچ ہوتا ہے اس میں. تو یہ کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ, ایک دانہ ہے تم نے بویا تھا, وہ دانہ جو ہے انبتت 7 سنابل, 7 بالیں نکلی اس میں سے, اس دانے میں سے, ایک ہی دانے میں سے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر اسے بالی کے اندر 100 دانے نکل آئے. کتنے ہو گئے؟ ایک دانے سے 700. اس کی مثال ایسی ہی جیسے ایسا ہو جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ تو کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ تمہیں مثال دی ہے, اس سے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے کچھ کم بھی رہ سکتا ہے. یہ اس پر ہے کہ تم نے کتنی اخلاص کے ساتھ میں کس جگہ فی سبیل اللہ کہاں خرچ کیا تھا اور کتنی ضرورت تھی, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو 10 گنا منیمم, اور یہ 700 گنا, 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ 700 گنا پرسنٹ کتنا ہوا یہ معلوم ہے بھائی؟ اگر 100% پروفٹ ہوا یعنی دگنا ہو گیا مال, تو وہ 100% پروفٹ ہوا. 10 گنا ہوا تو یہ 900% ہو گیا. اور اگر 700 گنا ہوا تو 70,000 ہوتا, 100 گھٹا دیجئے, 69,900, 69,900%. یہ انٹرسٹ مل رہا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ یہ ہے. اب دیکھ لو کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. 900% تو کہیں گئے ہی نہیں. 900% سے تقریباً 70,000% تک, یعنی 69,900% تک, اتنا ہے تمہارا انٹرسٹ. یہ کہتے کہ وہ ہم نے آدھا % بڑھا دیا, کسی نے زیادہ کیا تھا. ان کا کسی نے اگر وہ اچھا اگر 1 لاکھ سے زیادہ رکھے تھے, ان کا اگر تم نے فی سبیل اللہ والا عمل بھیج دیا نا, تو 69,900%, انہوں نے 0.5% بڑھا دیا تھا, 4.5 کا 5 کر دیا. تو تم یہ دیکھو کہ تمہیں انویسٹ کہاں کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ بینک میں جمع نہ کریں, لیکن یہ قطعاً اس کا مقصد نہیں کوئی ضرورت ہو تو آپ کو قانونی ضرورتیں پڑ جاتی ہیں, اس قانونی ضرورتوں کی وجہ سے جمع کرنا ہوگا آپ کو. لیکن وہاں پر صرف پیسے جمع نہیں ہوتے, وہاں اعمال جمع ہوتے ہیں. ان اعمال میں پیسے بھی ہوتے ہیں. وہ پیسے جو یہاں پر آپ نے ضرورت مندوں پہ خرچ کیے, وہ پیسے جو آپ نے فی سبیل اللہ خرچ کر دیے, وہ بھی یہاں پر اگر کر لیجئے, اپنا خرچ کرتے رہتے ہیں, فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں, تو پھر اپلائی کر دیجئے. آپ کو اگر اس میں بھی ٹیکس کا ریبیٹ مل جائے گا, وہ ATG 12 لے لیں گے نا, اس میں بھی ریبیٹ مل جائے گا, پیسے کچھ اس کے اندر بچ جائیں گے. یہ لوگ بھی کنسیڈر کر لیں گے ٹیکس لینے والے. لیکن وہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں تو پھر اگر تم نے وہ کہیں گے 0.5% ہم نے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیا, یہ کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں 69,000% بڑھا دیا. پہلے 900 تھا, 69,900 ہو گیا. تو اللہ کے یہاں اگر تم نے خصوصی اعمال بھیجے تو 0.5% نہیں بڑھا, 69,000% بڑھ رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے. پیسے سارے وہاں پر آپ کہیں جا کر فزیکلی تو جمع کرتے نہیں. یہ پیسے جو آپ نے یہاں خرچ کیے, یہ اپنی ضرورتوں کے لیے کم رکھے, تمہارا ٹیکس بھی کم ہوگا, یہاں کا ٹیکس بھی کم ہوگا. یہ ان ضرورت مندوں میں بھی خرچ کرو, اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو, تمہیں ملے گا کتنا, کوئی خوف نہیں, کہیں گھٹے گا نہیں, اس میں سے وڈرا نہیں کرنا پڑے گا, نکالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صرف اتنا ہے کہ یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ تقویٰ کے ساتھ میں رہیں, برکات تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں گی. تو کیا نفع کا سودا, اسے دیکھ لیں. اس میں تو آپ پھر بھی جمع کریں گے, آپ کی جمع کرنے کی ضرورتیں ہیں. اور پھر ہے اس کے آگے وہ بھی آ رہا ہے, میں اسے یہاں پر تفصیلات اس کی نہیں رکھ رہا. کرنٹ اکاؤنٹ جماعتوں کا ہوتا ہے, آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے, امت کا ہوتا ہے, دینی جماعتوں کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ اپنا وہاں پر کھول لیں, انہیں کیا ملتا ہے, پرسنٹیج کیا ملتی ہے, یہاں پر کتنی رکاوٹیں ہیں, وہاں پر کتنی سہولتیں ہیں. میں اس سب کو چھوڑ رہا ہوں, یہ تو ہر ایک کے انڈیویجول, اس لیے کہ وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. یہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے والے جو بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ بتایا کہ
یہ آپ چاہے اپنی یہاں کی ضرورت کے حساب سے وہاں جمع کریں، بہت زیادہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے۔ پھر بھی کرنا جتنا ہے وہ کیجئے، لیکن پھر اصل میں تو وہ وہاں پر بھیجتے رہیے۔ کوئی آس پاس کا بھی دور کا بھی مقابلہ نہیں۔ ہاں صرف اتنا ہے شک نہ ہو، شک ہے تو وہ ایمان نہیں، کھاتا ہی نہیں کھلا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں بہت بھیج دیا، وہاں کھاتا ہی نہیں کھلا تھا سرے سے، اس لیے کہ وہ تو اسکین ہو گیا تھا، آپ کا ہارٹ بھی اسکین ہو گیا تھا کہ پورا یقین تھا یا نہیں تھا، یہ بڑھنے ہی جا رہا ہے، اور وہ یقین پورا نہیں تھا تو ایمان نہیں تھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا تو کھاتا کھل گیا، تو یہ پیسے بھی گئے، ایمان نہیں تھا تو وہ جتنے آپ نے لگائے تھے اس کا کچھ بدلہ یہاں دنیا میں مل جائے گا، لوگ اچھا کہیں گے، واہ واہ کہیں گے کہ بے بڑے چیریٹی کرنے والے اچھے لوگ ہیں، بس اس کے علاوہ پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن وہ اگر ایمان ہے، ایمان کا مطلب وہ یقین ہے کہ جو اللہ نے کہا یہ تو ہوگا، تو پھر اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، جو ریٹرن ملنا ہے آپ کو تو بہت زیادہ ہے، جمع کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ جمع نہیں کریں گے تو بہت زیادہ ٹیکس بھی نہیں جائے گا یہاں پر، وہ بھی نامنل جائے گا جتنا جائے گا۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ دیکھیں کہ فائدہ کہاں ہے۔ مقابلہ کرتے ہیں نا، بڑا کمپیئر کرتے ہیں، بار بار اس اسکیم کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، کچھ ایڈوانٹیج یہاں مل رہے ہیں، کچھ یہاں پر مل رہے ہیں، پروس اینڈ کانس دونوں کے کمپیئر کیے چلے جا رہے ہیں، کبھی کبھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں 3-4 اسکیمز کو کمپیئر کرنے میں۔ ایسی جگہ جہاں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اٹھا کر دیکھیں گے نہیں دوبارہ، اگر دگنے تگنے کی کہیں پر بات ہوگی تو یہاں پر 70,000 گنے کی بات ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے کہ آپ کو کھاتے کھولنے ہیں، کھاتا تو کھلا ہوگا، ڈپازٹ شروع کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں جمع کرنے۔ قومیں ہیں جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم جمع کرتے ہیں، کہتے تھے منہ سے لیکن خوب جانتے تھے کہ گیا کچھ بھی نہیں۔ چیک کاٹا انہوں نے، اور چیک کے ساتھ میں ایک غلطی سے وہ بھی اٹیچ کر دیا، ساتھ میں ایک ساتھ میں اگر اٹیچ کر دیا انہوں نے 2 نمبر کا کھاتا اپنا ساتھ میں، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ منیمم ہمارا بیلنس بھی نہیں ہے وہاں پر، تو ایک اپلیکیشن لکھی تھی، وہ اپلیکیشن لکھی تھی اپنے دکھ درد کی کہ بھئی ہمارے دے دیجئے، کم ہے تو بھی دے دیجئے، منیمم بیلنس سے کم ہے، غلطی سے ساتھ میں اٹیچ کر دیا وہ جو 2 نمبر کا کھاتا تھا، تو وہ تو پہلے ہی نہیں ملنے تھے، ساتھ میں پھر یہ تھا کہ وہ بینک والوں کو تو دینے نہیں تھے، انہوں نے بھیجا، انکم ٹیکس اتھارٹیز نے سینٹر کو بھیجا اور وہاں سے پولیس آ گئی، اب گئے کام سے۔ یہ قرآن نے بتایا، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر وہاں پر اعمال نہیں بھیجیں تو کہا کہ اس کی شکل یہ ہے کہ وہاں جا کے ریسیو کر لو نا، جہاں پر تمہارا بہت مال ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، جاؤ جا کے ریسیو کر لینا۔ تمنا یہ بن جانی چاہیے، ہوتی نہیں یہ تمنا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ پتہ ہے کہ وہاں تو نل ہے کھاتا، بھیجا کیا تھا، اور ساتھ میں کچھ اٹیچ کرنے کی غلطی کا سوال ہی نہیں تھا، وہ بھی سب وہاں پر موجود ہیں تفصیلات کے گپلے کیا کیے تھے، تو وہاں تو جا کے پٹائی ہوگی، پکڑے جائیں گے، اس لیے کبھی یہ تمنا کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں پر جا کر کاؤنٹر پہ جائیں اور کہیں کہ لائیے ہمارا مال لائیے، وہ تو فوراً اریسٹ ہو جائیں گے۔ کہا کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اور کبھی نہیں کریں گے یہ، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ بھیجا کیا ہے، تو ڈپازٹ اسٹارٹ کر دیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے بھیجا ہے، اور وہ کس مد میں دے رہے ہیں، 70,000 گنا تک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے رب، ربوبیت، پرورش کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا یہ جمع ضرور کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا، یہ خاص بات ہے تاکہ برکتیں رہیں یہاں۔ اور ہر ایک یہ کھاتا ضرور کھولے، قرآن نے کہا اے ایمان لانے والوں تقوی رکھنا، اس تقوی کا اثر وہاں بھی جائے گا اور یہاں بھی برکات لائے گا، اور ہر ایک اس بات کا خیال رکھے کہ وہ وہاں کیا بھیجا آگے کے لیے۔ تو اس سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ڈپازٹس کی بہت تاکید کی قرآن نے کہ خوب دیکھتے رہو کہ بھیج رہے ہو نہیں بھیج رہے ہو لگاتار۔ تو جیسے وہ لوگ انسپائر کرتے نا کہ اکاؤنٹ کھولیے، تو اللہ نے بھی انسپائر کیا، کھولو اپنا اکاؤنٹ اور بھیجو بھی، خالی کھول کے یہ 0 بیلنس کے ساتھ مت بیٹھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے کو بڑھائے، لیکن اسے دیکھ لیجئے کہ مقابلے میں کس میں کتنا فائدہ ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک البر۔